بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير. بات چل رہی تھی کہ کشمش کا رس اس میں ابال آ جائے تو حرام ہو جاتا ہے کہ نہیں. ہم اس بات کو لے کر آ رہے تھے کہ حرام نہیں ہوتا ہے. صرف اتنا امام علیہ السلام نے کہا کہ 2 سلس جلنے کے بعد پینے کی اجازت ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 2 سلس سے پہلے والا حرام ہے. اسی بات پر جو ایک گفتگو چل رہی تھی اور سامنے والے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے روایت سے کہ 2 سلس سے پہلے حرام ہے، 2 سلس جل جانے کے بعد حلال ہے. ہم کہتے ہیں وہ خالی روایت میں 2 سلس کے بعد والا ذکر کے 2 سلس سے پہلے والا تو ذکر ہی نہیں. کل کی روایت میں بھی کوشش یہ تھی علی ابن جعفر والی روایت میں اور زید نرسی والی روایت میں کہ اس میں 2 سلس جلنے کے بعد پاک و حلال ہو جایا کرتا ہے، 2 سلس سے پہلے کا جو ہے حرام ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے. آج روایت موثق عمار صاباتی. عمار صاباتی کہتے کہ جو ہے چھٹے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا سئل عن الزبیب. چھٹے امام سے سوال کیا کشمش کے بارے میں. کیف یحل طبخه حتی یشرب حلالا. کس طرح اس کو پکایا جائے کہ وہ پینے میں حلال ہو جائے. یہ سوال چھٹے امام سے کیا گیا کہ سئلہ کا مطلب ہے خود عمار صاباتی نے سوال نہیں کیا، ان کے سامنے کسی اور نے سوال کیا تھا اور انہوں نے سنا ہے اور جو چھٹے امام سے روایت کو نقل کیا ہے. سئلہ اگر خود نے کہا ہوتا تو سألہ تھا. فرماتے ہیں کہ قال تأخذ ربعا من زبیب. کہتے ہیں آپ مثلا 1/4 کلو مثلا کشمش لے لیں، 1/4 حصہ کشمش کا لے لیں. فتنقیہ، پھر اس کو پاک صاف کر لیں. ثم تطرح علیہ 12 رطلا من الماء. پھر آپ اس کے اوپر 12 رطل پانی ڈال دیں. ثم تنقیہ لیلۃ، پھر اس کو رات میں وہ پڑا رہنے دیں کہ وہ جو اس کے اندر میل ہے وہ بھی نکل جائے، صاف ہو جائے. رات کو پاک رہنے دیں، اس کو پانی میں پڑا رہنے دیں تاکہ وہ میل ویل نکل جائے اس کو. فَإِذَا كَانَ مِنْ غَدٍ نَزَعْتَ صَلَافَتَهُ. جب آپ دوسرا دن ہوگا تو اس میں جو پھول گیا ہے اس کو بھی آپ صاف کر لیں یعنی اور پانی گرا دیں اس کو. ثم تصب علیہ من الماء بقدر ما یغمرہ. پھر اس کے اوپر دوبارہ پانی ڈالیں اتنی مقدار میں کہ وہ کشمش کو ڈھانپ لے اوپر سے. ثم تغلیہ بالنار غلیۃ، پھر اس کو آپ آگ میں پکائیں. ثم تنزع ماءہ، پکانے کے بعد تھوڑا سا اس کو پانی کو پھر گرا دیں. ثم تصب، یعنی اوپر سے جتنا بھی میل ہے وہ صاف ہو جائے بالکل. یہ صفائی کا سلسلہ بیان کیا جائے. تصبہ علی الاول، پھر پہلے کی طرح یہ دوبارہ پانی پھینک دیں. ثم تطرحہ فی اناء واحد، پھر ان کشمش کو ایک ایسے برتن میں ڈال لیں
کہ جس میں اس پانی میں ڈال کر ابالا جا سکے. ثم توقد تحتہ النار، پھر اس کو پتیلے کو آگ پر چڑھا دیں، آگ نیچے روشن کر دیں، حتیٰ یذہب ثلثاہ، یہاں تک کہ اس کے پانی چلا جائے، ویبقى ثلثہ، اور اس کا ایک ثلث باقی رہ جائے، وتحتہ النار، ایک ثلث اس طرح باقی رہ جائے کہ در حالت ہی کہ اس کے نیچے آگ اب بھی جل رہی ہو. یہ جو ہے پورا بیان کیا گیا. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جب 2 ثلث جل جائے اور ایک ثلث باقی رہے، آگ اس کے نیچے جل رہی ہو، تب آپ کے لیے پینے کے حلال کے قابل بنے گا. اس سے سامنے والا نتیجہ نکالا کہ ابال آنے کے بعد اور 2 ثلث جلنے سے پہلے حرام ہے. انہوں نے اس روایت سے نتیجہ نکالا. امام نے تو صرف حلال والا طریقہ 2 ثلث کے بعد بتایا ہے، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس سے پہلے حرام ہے نہیں، جبکہ اس حرام کا اس میں تذکرہ ہے ہی نہیں یعنی، لیکن انہوں نے خود بخود نتیجہ نکال لیا. یہ جو ہے یہ خود بخود نتیجہ نکالنا، یہ کہتے ہیں یہ کیسے نتیجہ نکالا ہے؟ کل بھی اسی طرح ہوا تھا، پرسوں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے یہ 2 ثلث کے حلال ہونے سے نتیجہ نکالا کہ اس سے پہلے حرام ہے. تو یہ جو نتیجہ نکال رہے ہیں روایت میں، اس کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کشمش میں یہ نتیجہ اپنی طرف سے نکال رہے ہیں. کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ انسان پہلے عقیدہ بنا کر کے بیٹھ جاتا ہے تو روایت کو اپنی مرضی سے مانا کرنے لگتا ہے، اسی روایت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیتا ہے. یہ ہو جائے کہ پہلے عقیدہ بنا لیا. جی سوال یہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ حرام محرم کے حوالے سے پوچھ سکتا. اس نے پوچھا تھا حلال کس طریقے سے ہوا کرتا ہے، یوں پوچھا نا. امام علیہ السلام 2 ثلث جلا کے پیئیں گے حلال ملے گا، یہ کہا. یہ نہیں کہا کہ 2 ثلث سے پہلے حرام ہے، تو بیان ہی نہیں کیا امام. 2 ثلث کے بعد حلال ہے، صرف اتنا بتایا ہے. اس سے پہلے کی بات تو امام نے بتائی نہیں ہے. یعنی کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہو رہے تھے، لیکن چونکہ ایک عقیدہ بٹھا کر کے بیٹھ گئے ہیں، اس لیے بار بار روایتوں کو اپنے عقیدے کے مطابق مانا کر رہے ہیں، اور یہ غلطی بہت ہو رہی ہے. اس طرح جو ہے بہت پیش آتا ہے. دوسری روایت دیکھیں، یہ جو ہے عمار صاباتی کی روایت تھی. دوسری روایت بھی اتفاق ایسا ہے کہ وہ بھی عمار صاباتی کی روایت ہے، اور اسی مسئلے میں وہ بھی عمار صاباتی کی روایت ہے. تو آخوئی کہتے ہیں کہ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ یہ روایت دونوں ایک ہی ہے، اصل میں خالی اس کی سندیں ذرا مختلف آ گئی ہیں، باقی ہے روایت ایک ہی ہے. فرماتے کہ والظاہر وحدۃ الروایتین، یہ 2 روایتیں ایک ہی ہے. ظاہر یہ یوں ہو رہا ہے کہ 2 روایتیں ایک ہی ہے. انما واقع الاختلاف فی نقلها، صرف اس روایت کے نقل کرنے میں اختلاف ہو گئے نا، راوی کچھ مختلف ہو گئے ہیں درمیان میں، سند تھوڑی سی مختلف ہو گئی، ورنہ دونوں روایت ایک ہی ہے. وَيَكْشِفُ ذَلِكَ اتحاد رواتهما الى عمرو بن سعید، اور دونوں ایک روایت ہونے کی تائید اس مطلب سے بھی ہو رہی ہے کہ دونوں روایتوں کے راوی جہاں عمرو بن سعید تک پہنچتے تب تک راوی دونوں کے شروع سے لے کر عمرو بن سعید تک بالکل ایک جیسے راوی ہیں، راوی دونوں ایک ہے. اس کا مطلب جو ہے ایک تو دونوں کی روایت جو سلسلہ چل رہا ہے دونوں کا ایک ہی چل رہا ہے. یعنی پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں پر جو آخر میں جا کر عمار صاباتی نے جو سوال کیا یا کسی اور نے ان کے سامنے سوال کیا امام علیہ السلام سے، تو وہ ایک ہی شخص ہے. ایک ہی شخص ایک ہی مسئلے میں 2 مرتبہ تو امام علیہ السلام سے سوال نہیں کرے گا، اور ایک ہی شخص 2 مرتبہ ایک ہی مسئلے کو بار بار تو نہیں پوچھے گا. اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ پوچھا تھا، لیکن 2 الگ الگ سند سے بات آ گئی ہے.
راوی تو مختلف ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ جو ہے خالی ہمارے صحاباتی نے تھوڑی سنا ہوگا، دوسرے اور لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ان کی طرف سے بھی آ گئی وہ روایتیں نہیں. بس اس لیے اگر دونوں روایتیں ایک لی جائے، جیسے ظاہر ہو رہا ہے سند سے بھی اور مسئلے کے پوچھنے کے انداز سے بھی، دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک ہی روایتیں ہیں. اس سے ہم نے بتایا کہ جب پہلی والی روایت پیش کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس اپنے مدعا پر روایت سے دلیل پیش کرنا مشکل ہے. اس لیے کہ امام علیہ السلام دو ثلث کے بعد کی بات کرے، اس سے پہلے کی بات تو کر ہی نہیں رہے ہیں. اس لیے دونوں روایتوں سے حرمت اسیر زبیب بعد از غلیان اس کو ثابت کرنا مشکل ہے، نہ پہلی روایت سے نہ دوسری روایت سے، کیونکہ قاط ہے کہ یہ اس کے اندر جتنی قیود رکھی گئی ہیں وہ حرمت زبیب میں دخالت رکھتی ہو ایسا نہیں ہے. جیسے کہا گیا کہ اس کو جو ہے اچھی طرح دھو لو، پھر پانی اونڈیل لو، پھر جو ہے رات میں اس کے اندر پانی پڑا رہن دو، پھر اس کے پھر بعد میں جو ہے اس کو پھر دوبارہ دھو لو. یہ قیودات جو ہے حرام ہونے میں کوئی دخیل نہیں ہے. اس سے حرمت زبیب ثابت نہیں ہوتا ہے. صفائی کرنا اور اس کے بعد مجرد غلیان کی اسے حرام ہو جائے یہ مشکل رکھتا ہے، بلکہ شاید راز اس روایت کا یہ کہ دو ثلث کا جانا آگ کے ذریعے سے حلال بناتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو یوں ہی پڑے رہنے دیا ہوتا زبیب کا رس، کشمش کا رس، تو اس کے اندر خود بخود ابال آتا اور مدت زمان کے گزرنے کے بعد جب ابال آ جاتا تو پھر حرام ہو جاتا. لیکن آگ سے پکانے سے کوئی حرام نہیں ہوتا ہے، خود بخود اس کے اندر ابال پیدا ہو جاتا مدت سے پڑے رہنے کی وجہ سے. پھر اس کو جو ہے ابال آنے کے بعد سرکہ بنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. مثلا اس سے بچنے کے لیے کہ انتفاع کی قابلیت سے خارج نہ ہو جائے، اس لیے کہا کہ دو ثلث اس کو جلا دو تو انتفاع کے قابل، ورنہ وہ پڑے پڑے ہو سکتا ہے ابال آ جاتا اور حرام ہو جاتا. مثلا اس لیے کہا کہ دو ثلث جلا دو اس کے بعد پیو. مثلا بس امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اس کو پڑا رہنے دو رات بھر اور پھر اس کو صاف کر دینا اور پھر اس پر نیا پانی ڈال کر کے اس کو ابال دینا یہاں تک کہ دو ثلث چلا جائے. اس سے اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اس وقت خود بخود ابال آ کے حرام نہ ہو جائے. اما اگر آگ سے ابالا اس سے حرام ہو جاتا ہے، یہ ثابت نہیں ہو رہا اس روایت کے ذریعے سے. صلی اللہ علیہ وسلم.